والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ و بعد قابل قدر علماء کرام، سادات کرام، برادران اسلام، آج یہ بظاہر چھوٹی محفل لیکن بہت بڑی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان نال معنون ہے. میلادی محفل کے اندر ایک پڑھنے والا ہوئے دوسرا سننے والا ہوئے تو پھر بھی وہ محفل بڑی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اس کی مثال قرآن پاک کے اندر موجود ہے. سمجھو، ایک میلاد پڑھنے والا سی ایک سننے والا سی، قرآن پاک کے اندر دلیل موجود ہے اور جگہ بھی بڑی اعلیٰ. کعبۃ اللہ دی تعمیر تو بعد ایک مستری بن کے کام کرتا رہا تو دوسرا مزدور بن کے کام کرتا رہا. دونوں ہی اللہ دے پیغمبر نے اور اللہ دے مقرب نے تکمیل تعمیر کعبہ تو بعد محفل میلاد کی تھی، اور اس محفل میلاد کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ آمد مصطفیٰ کیتا اور اسماعیل علیہ السلام نے سماعت کیتا. اور ظاہر وہ دو افراد دی محفل سی، لیکن رب دی بارگاہ جتنی مقبول ہوئی کہ رب العالمین نے قیامت تک رہنے والی اخبار، دائمی اخبار دے اندر اس دی خبر لگا دی. بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی محمد اللہ کریم نے نازل فرمایا. مزید 3 مقامات بھی حضور دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام ذکر فرمایا. حضرات گرامی قدر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام، آپ نو اللہ نے 2 نام عطا فرمائے، ذاتی 2 نام، ایک محمد اور دوسرا احمد. دونوں ہی اپنے جداگانہ معانی رکھتے ہیں. محمد دا مطلب ہوتا ہے او ہستی جدیاں تعریفاں کدی ختم نہ ہون، اور احمد دا مطلب ہوتا ہے او ہستی جڑی اپنے رب دی سب تو زیادہ تعریف کرے. یعنی اگر کوئی رب دی تعریف کرنے والیاں دی لسٹ بنائی جائے تو اس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے کسی نے اللہ دی حمد بیان. اور جس وقت کسی مخلوق دی تعریف دی بات آئے کہ جتنی تعریف حضور نبی کریم علیہ السلام دی ہو چکی ہو رہی ہے وہ کسی اور دی نہیں ہوئے گی. یہ ہے سرکار دے نام دی برکات. اور حضرات محمد نام رکھیا کرو. روایت اندر آیا کہ قیامت کا دن ہوئے گا، یونادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا محمد قم فادخل الجنہ بغیر حساب.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت حلبیہ اندر میں پڑھیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور بغیر حساب تو جنت ہی داخل ہو جائیے۔ اعلان تے خاص سی، اعلان خاص سی، لیکن ہویا کہ قیامت نو کی ہوئے گا فیقوم من اسمہ محمد، فیقوم کل من اسمہ محمد، ہر او بندہ جدا نام محمد ہوئے گا وہی کھڑا ہو جائے گا، دوڑ پہن کے جنت دے دروازے دی طرف۔ جدو دروازے دے سامنے آن گے اللہ کریم دے فرشتے عرض کرن گے مالک الملک اساں تے تیرے حبیب نو بلایا، تے اے سارے انہاں دا خیال ایسی کہ ساڈا نام محمد ہے، اور آکھیا جا رہا ہے اعلان اندر کہ جدا نام محمد ہے وہ آ جائے جنت وچ بغیر حساب داخل ہو جائے۔ اللہ کریم سارے جمع ہو کے آگے نے ہن انہاں نو موڑنا ہے، کیا انہاں نو موڑنا ہے؟ رب فرمائے گا نہیں، موڑنا نہیں ہے۔ وَلَا يُمْنَعُونَ، منع نہیں کیتے جان گے، حضور دے نام دی برکت نال بغیر حساب جنت چلے جان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، پیران حسام، شان اولیاء، فیضان اولیاء۔ ماشاءاللہ حضرات، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا کافی مضمون بھی ہے، لیکن میں کچھ اور آج آپ حضرات میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں بالغ مرداں وچوں کسے بالغ مرد دے باپ نہیں ہے، تواڈے وچوں کسے بالغ مرد دے باپ نہیں ہے۔ میں بالغ دا لفظ استعمال بول رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے ہیں نے، لیکن بالغ نہیں ہوئے، بالغ۔ اور عربی زبان کے اندر بچے واسطے طفل دا لفظ بولے جاندہ ہے، غلام دا لفظ بولے جاندہ ہے، ولد بھی بولا جاندہ ہے، لیکن جو بالغ شخص ہوندہ ہے وہ دے واسطے رجل، آدمی لفظ بولے جاندہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا مینا تواڈے وچوں رجال یعنی رجل بالغ جو مرد نے انہاں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضور دی اولاد جو نرینہ اولاد ہے بالغ نہیں ہوئی۔ حضرات اس دی طرف پھر آندے ہیں کہ بالغ کیوں نہیں ہوئی، پہلے اے دیکھنا ہے کہ اس آیت کے اندر جو اعلان کیتا جا رہا ہے رب العالمین دی طرفوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں ہیں، اے نازل کرنے دی وجہ کی ہے، اس دے نزول دے سبب کی ہے، شان نزول کی ہے۔ حضرات شان نزول سمجھنے واسطے اس کے پیچھے آیات آ رہی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طلاق دینا، طلاق تو بعد حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہ دینا نبی کریم علیہ السلام دا خود نکاح کر لینا، اے پیچھے صورتحال ساری آ رہی ہے۔ آپ حضرات نو اس آیت دا پورا مفہوم سمجھانے واسطے میں مزید کچھ پیچھے لے جانا چاہوں گا، تاکہ کم از کم جڑی آیت اساں شروع کیتی ہے اس دا تانوں مفہوم سمجھ آ جائے۔ حضرات سب تو پہلے تے زید دا جو ہے نا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ زید والا معاملہ اتنے قرآن، اور دیکھو کتنا خوش بخت انسان ہے، پورے قرآن پاک کے اندر کسی صحابی دا نام نہیں۔ ابو بکر صدیق دا مقام کتنا بلند ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ وراء الورا نے، لیکن قرآن پاک کے اندر نام کسی صحابی دا حضرت زید دا ہے، حضرت زید دا نام ہے، کمال ہے بھائی۔ بہرحال زید دا تعارف چاہیے جدا نام قرآن چاہ رہے ہیں۔ حضرات زید 7-8 سال دی عمر دا بچہ سی، یمن دا علاقہ ہے، والدہ لے کے نانکے جا رہی ہیں سن، راستے دے اندر ڈاکو پہ اور انہوں نے اے بچہ چھن لیا، ٹھیک ہے۔ ہن تے پیسے چھنے جاندے نے نا، اس وقت بچے بھی چھن کے، بچے اور بچیاں چھن کے وہ بھی منڈیاں دے اندر بیچے جاندے سی، یعنی انساناں دی بھی منڈی لگدی سی، وہ بچے غلام بنتے سی اور بچیاں لونڈی بن جاندیاں سن، ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت زید نو بھی ڈاکوؤں نے اٹھا لیا، اٹھا کے انہوں نے مکہ دی اقاز نامی منڈی دے اندر لے آندا بیچنے واسطے۔ ادھر جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حکیم بن حزام
انہوں نے بھیجا کہ میرے واسطے ایک عربی بولنے والا غلام خرید کے لے آؤ۔ وہ منڈی دے اندر گئے، تلاش کی تھی، یہ بچہ 8 سال دا بچہ سی، پسند آ گیا، خرید لیا۔ خرید کے اپنی پھوپھی جان نو آن کے پیش کیتا کہ حضور والا اے بچہ میں خرید کے لے آیا۔ جناب خدیجہ دے ہاں آ گیا۔ ہن اس تو بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا۔ جس وقت حضور دے نال نکاح ہویا تو جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اے بچہ تحفتاً ہدیتاً سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر دیا، میری طرفوں اے غلام قبول فرما لو۔ زید دیکھو بعض اوقات جناب پریشانیاں اور مصائب اور دکھ بھی ایسا رخ پلٹ لیندے نے کہ کرم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو دکھ اور مصیبت اور پریشان حالی ایسی چیز ہے جس کے بارے وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ عسر یعنی تنگی تو بعد آسانی ہے، جڑا کہ اسی یقین نہیں رکھتے۔ بہرحال زید دی قسمت دا ستارہ کتنا بلند ہویا، ڈاکواں نے اٹھایا، بڑی بری بات سی، منڈی دے اندر بیچے گیا، بڑی پریشانی والی بات ہے، ادھر ماں باپ رو رہے نے، لیکن زید تیری قسمت دا ستارہ بلند ہو رہا ہے۔ کتنا بلند ہویا، سرکار دے قدماں پہنچ گئے، حضور دی غلامی دے اندر آگے زید۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام تو بڑا مشفق اس کائنات دے اندر نہیں ہے، حضور تو بڑا مہربان اس کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزریا، زید دے علاقے دے لوگ کعبہ شریف طواف واسطے آئے، انہوں نے زید نو دیکھیا تے پہچان لیا کہ یہ تے ساڈے پنڈ دے جو حارثہ بھائی نے انہوں دا بیٹا ہے، تے ڈاکواں نے یہ چوری کر لیا سی۔ یہ تے انہوں دی قسمت بلند ہوگی کہ سانو نظر آ گیا، انہوں نے جا کے دساں گے، اپنا بچہ کسی طریقے بھی خرید کے واپس لے لیں گے۔ انہوں نے ویسے پتہ کر لیا کہ بچہ کنہ دا غلام ہے، کدھر رہ رہے ہیں، ساری معلومات لے کے واپس گئے تے مبارکاں دیتیاں، حادثہ تینوں مبارک ہوئے، تیرا بیٹا لب گئی۔ انہوں نے دسو، دسیا گیا، پیسے رقم جو بھی بندی سی اس وقت انہوں نے اکٹھی کی تھی، اکٹھی کرنے تو بعد اپنے بھائی نو نال لیا، دونوں بھائی مکہ دی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ شہر کے اندر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کاشانہ اقدس دا پتہ لیا، حضور تک رسائی ہوئی، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے تو بعد کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اللہ دے گھر دے قریبی لوگ ہو، پڑوسی لوگ ہو، اور خیر خائیاں کر دیو، جڑے قیدی ہوندے انہاں دیاں قیداں چھڑواندے ہو، لوگاں نو کھانے کھلاندے ہو، تو جناب تسی تے آئی سردار دے پتر ہو۔ یعنی کچھ انداز ایسا اپنایا کہ کرم ہو جائے۔ ہاں جی، انہوں نے اس طریقے دے نال درخواست، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی بات کرو جو کرنا چاہ رہے ہو۔ کہنے لگے جناب بات ہے وے ساڈا بیٹا اس طرح ڈاکواں نے پکڑیا، منڈی دے اندر بک گیا، جناب خدیجہ دے ذریعے تواڈے تک پہنچ گیا، زید نام ہے، فدیہ لے لو تے ساڈا بچہ واپس کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی ساری گل ہے، اتنی ساری بات ہے؟ جی حضور اتنی کرم ہو جائے تے بڑی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی بات ہے وے میں زید نو بلاندا ہاں تے زید نو میں کہاں گا کہ اگر تواڈے نال جانا چاہندا ہوئے، باپ اور چچا دے نال جانا چاہندا ہوئے تے اے فدیے شدیے دی تھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر کسے فدیے تو زید نو تواڈے نال ٹور دیاں گا۔ کیا کریمانہ انداز ہے جناب، دلوں کے اندر کتنی خوشی آئی ہوئے گی، کتنی محبت آئی ہوئے گی، خوش ہو گئے۔ انہوں دا خیال ایسی کہ کیڑا بچہ ہے جڑا اپنے باپ دی طرف جانا نہیں پسند کرے گا، کیڑا بچہ ہے جو اپنی ماں دی ملاقات پسند نہیں کرے گا، بہن بھائیاں نو ملنا نہیں پسند کرے گا، خاندان دی طرف جانا نہیں پسند کرے گا، کوئی بچہ بھی تو ایسا۔ اور پھر غلامی تو آزادی مل رہی ہے، تو کون ہے جو غلامی چھوڑ کے آزادی دی طرف نہیں آئے گا؟ خوش ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے زید نو بلوایا، زید تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتعرف ہؤلاء، زید انہاں نو پہچان دیو، پہچان دیو انہاں نو؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ میں انہاں نو پہچاننا وا، ھذا ابی و ھذا امی، اے میرا باپ ہے تے اے میرا چچا ہے، میں خوب پہچاننا ہوں۔ مطلب 8 سال دی عمر دے اندر پہچان ہوندی ہے ماں باپ دی۔ جس وقت پہچان ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زید تیرے باپ اور چچا آئے نے اور یہ کہہ رہے نے کہ فدیہ دی رقم لے لو تے زید واپس کر دو۔ اے زید میں انہاں نو کہنا چاہنا ہوں کہ اگر زید جانا چاہندا ہوئے
تو میں بغیر فدیہ تو واپس بھیج دیاں گا، ان تیری مرضی دی بات ہے۔ حضرات ادھر تے خوشیاں دے جناب انہاں دے دلاں دے اندر پہاڑ ابل رہے ہون گے، لیکن ادھروں زید دا جواب سنو۔ جیسے ہی زید رضی اللہ عنہ بتایا گیا کہ اے لین واسطے آئے نے، زید دوڑ کے حضور دے دامن نال وابستہ ہو گیا، دامن رسول نو مضبوطی نال پکڑ کے زید نے جو جواب دیتا حیران کن جواب ہے۔ زید کہنے لگے ما انا بمختار علیکا احدن ابدن، اے پیارے میں باپ ہے یا چچا ہے، ماں ہے یا بہن بھائی نے، میں آپ دی ذات تے کدی بھی کسے نو بھی کوئی ترجیح نہیں دیاں گا۔ حیرانگی دی بات ہے، حضور دی ذات تے کسے نو کوئی ترجیح نہیں دیاں گا۔ جدو اے بات باپ اور چچا نے سنی، وہ کہنے لگے ازید تختار العبودیہ، زید کیا غلامی نو ترجیح دے رہے ہیں؟ زید اسی تینوں آزاد کروانا چاہ رہے ہیں اور اسی ادھروں جناب دستخط کروا چکے ہیں، تو غلامی نو ترجیح دے رہے ہیں۔ زید نے کیا مینوں نہیں پتا غلامی کی ہوندی ہے، مینوں نہیں پتا آزادی کی ہوندی ہے، میرا باپ بھی ایہی ہے، میرا چچا بھی ایہی ہے، ما انا بمفارق ھذا الرجل، میں اس ہستی دا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں اس ہستی دا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت زید نے اس انداز دے نال جناب اعلان کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید نو پکڑ کے گودی بٹھایا، زید نو پکڑ کے گودی بٹھایا، سینے نال لگایا اور ارشاد فرمایا اج تو بعد زید آزاد ہے، اج تو بعد زید آزاد ہے، انہو ابنی، اج تو بعد زید میرا بیٹا ہے، اج تو بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو یرثنی وانا ارثہ، زید میرا وارث بنے گا، میں زید کا وارث بنا گا۔ حضرات ان زید کا تعارف ہویا، کتنا کمال والا بن گیا، ماں باپ قربان۔ اس وقت آپ دے چچا اور باپ بھی خوش ہوئے کہ ساڑا بیٹا کتنے کریم آدمی دے کول ہے، کتنی کریم شخصیت دے ہاں بیٹا ہے کہ ساڑے بچہ جو ہے سانو اپنے ماں باپ نے کچھ حیثیت نہیں دے رہا اور انہوں نے دامن میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ اگلی گل سنو، حضور نے کی بنا لیا زید نو؟ بولیے بیٹا۔ حضور نے زید نو اپنا بنا لیا بیٹا۔ بیٹا جدو بنایا اہل مکہ نے کہنا شروع کر دیتا زید ابن محمد، زید بن محمد، یعنی زید محمد کا بیٹا ہے، زید بن محمد۔ جدو ایسا کہنا شروع کیتا نا دوستو، قرآن پاک کے اندر اس سے سورۃ الاحزاب دی گزشتہ آیات کے اندر غالباً 5ویں آیت ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، اے لوگاں نو انہاں دے اصلی باپ دی نسبت نال پکاریا کرو۔ یعنی لوگ کی کہہ رہے ہیں زید بن محمد، تے حضور انہاں دے اصلی باپ تے نہیں ہیں، اصلی باپ حارثہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب نے شفقتاً زید نو بیٹا بنا لیا ہے، شفقت بیٹے والی ضرور ملے گی، لیکن اے کہنا کہ زید محمد دا بیٹا ہے اے جھوٹ ہے، ایک ہی ہے سچ نہیں ہے نا، جدے پشت جو پیدا ہویا ہے اصل تے وہ باپ ہے نا۔ فرمایا زید بن محمد نہیں کہنا آج تو بعد، لوگاں نو انہاں دے اصلی باپاں دا نام لے کے پکاریا کرو۔ میں اس بات تے کچھ زور کیوں دے رہا ہوں، ساڑھے معاشرے دے اندر جڑے لوگاں دی اولاد نہیں ہوندی وہ اپنے عزیز و اقارب دے اندر کسے کو بیٹی کسے کو بیٹا لے لیندے نے، لین تو بعد وہ بچہ جڑا ہے یونین کونسل کے اندر اس دا نام لکھوان لگیا، اصلی باپ دا نام نہیں لکھوایا جاندہ بلکہ پالنے والے دا نام ولدیت دے خانے میں لکھوایا جاندہ ہے، لیکن ساڑھے معاشرے نو کوئی پتہ نہیں ہے اسی کی کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نو بیٹا بنان تو حضور دا نام دی ولدیت لکھیا جا سکتا؟ آپ تو بات کون ہے بھئی؟ یعنی حضور تو بڑی کوئی ہستی، تو اتنی بڑی ہستی بھی اگر کسی نو بیٹا بنا کے پالے تو ولدیت والے خانے جو نام لکھیا جاندہ تو پھر اسی کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں پتہ ہے معاشرے اس طرح دی چیزاں سامنے ہیں کہ
تو پھر جتھے جتھے آنے لوگوں نے بتاؤ کہ قرآن پاک دی مخالفت ہے، اللہ نے جس چیز تو روک رکھیا ہے اور منع کیتا ہویا ہے اور جس نے جھوٹ قرار دیتا ہے وہ تسی کرتے جا رہے ہو۔ لہذا اگر آپ حضرات معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں تو ایسا انہاں کرنے تو منع کیتا جائے اور اس بچے دی ولدیت چینج کر کے اصلی لکھوائی جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ بیٹا بنا کے رکھو کوئی بات نہیں ہے، بیٹی بنا کے رکھو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ دی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے، ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ہن زید حضور دے بیٹے بن گئے، لوگوں نے پھر تو دوبارہ کہنا شروع کر دیتا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ، لیکن حضور دے بیٹے ہیں، بیٹے دی حیثیت نال پال لے نا حضور نے بیٹے دی حیثیت نال پالیا، پرورش کیتی، شفقت عطا کیتی بیٹے والی۔ زید جوان ہویا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ہاشمی خاندان دی پھوپھی دی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا دا رشتہ منگ کے زید واسطے زید دا نکاح کروا دیتا، زید دا نکاح کروا دیتا۔ جدو نکاح ہویا تو اس نکاح تو بعد صورتحال ایسی بنی کہ زید اور حضرت زینب دی آپس اندر بن نہیں پائی، آپس بن بھئی اے قدرتی فیصلے ہوندے نے، مزاج مختلف ہوندے نے، بندے دا مزاج مختلف نکل آندا ہے، خاتون دا مزاج مختلف نکل آندا ہے، اور پھر وہ حالات جڑے نے وہ خرابی دی طرف رخ کر لیندے نے۔ ہاں جی، تو اس صورت کے اندر اسلام نے حل رکھیا ہے اور وہ کی ہے طلاق۔ وہ کی حل ہے؟ ساڈے معاشرے کچھ ایسے بہت ساری بیماریاں جنہ دی وجہ تو ساڈا معاشرہ مرد و زن بیچارے زندگی بھر پریشانی اور ٹینشن دا شکار رہندے نے، اور اسی اپنے دین دی طرف عطا کردہ اصول بھی استعمال نہیں کرتے۔ معاشرے نے اس طرح سانو جکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے اصولوں کے اندر۔ اسی آخنے ہیں کہ بھئی انہاں دی ان بن ہو گئی ہے یا سکون ہے، بے آرامی ہے، بے سکونیاں، نہیں طلاق نہیں دینی بھئی طلاق رکھی کیوں گئی ہے؟ طلاق اس واسطے رکھی گئی ہے کہ شادی سی سکون دا ذریعہ، مرد اور عورت گھر دے نظام نو بڑے سکون دے نال اطمینان دے نال اگے بڑھان گے، ایک پرسکون ماحول بنے گا، لیکن وہ پرسکون دے بجائے جھگڑالو والا نظام بن گیا اور جھگڑا پریشانی ٹینشن دا سسٹم جاری ہو گیا، مزاج نہیں مل رہے، طبیعت اندر ملاپ نہیں ہو رہا، پھر اس نے جکڑ کے کیوں رکھ رہے ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے حضرات۔ ایسا ہی ہویا، حضرت زید دی اور جناب زینب دی بن نہیں پائی تو حضرت زید نے طلاق دے دی تھی، حضرت زید نے طلاق دے دی تھی۔ تسی ہن دسو کہ ساڈے معاشرے دے اندر اگر ساڈی کسی بیٹی بانجی بھتیجی کسی بھی رشتہ دار عزیز لڑکی نو کوئی بندہ طلاق دے دے او دے نال کتنی بڑی دشمنی ہو جاندی، بولیے بھی بڑی پتہ نہیں قتل و غارت ہوندی آئی ہے، اس طرح دا ہو گیا بھی۔ ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے، اے ساری تعلیمات تانوں اس آیت دے وچوں مل رہی ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ قدرتی مزاج بنائے ہوئے نے، مزاج نہیں مل پائے، طلاق کی صورت اندر الگ الگ ہو گئے نے، دونوں الگ شادی کر لیں گے، اجازت ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اسی ادھر دشمنی بنا لینے ہیں۔ تو سانو سیرت اپنے نبی علیہ السلام کی دیکھنی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی لونڈی خرید کے زید نو نکاح کے نہیں دیتی، بلکہ اپنی پھوپھی دی بیٹی، حالانکہ زید وکدا وکاندہ منڈیاں دے اندر آیا، اور جناب آپ دی پھوپھی دی بیٹی ہاشمیہ ہے، قریشیہ ہے، حضور نے اپنے خاندان دی بیٹی دے نال نکاح کیتا۔ جی میں ساڈا طریقہ چل رہا ہے، جدو زید نے طلاق دیتی سی تے پھر تصور جڑا ساڈے معاشرے والا وہ تے آئی آنا چاہیے نا کہ زید نو حضور گھروں کٹ دیندے، یہ بھی میں تیرے نال اتنا کیتا، بیٹا بنا کے پالیا، ساری ضروریات پوری کیتیاں، حتیٰ کہ ہاشمیہ دے نال نکاح کیتا، تو ایسا کر دیتے؟ سرکار نے ایسا اس دے باوجود بھی زید نو اسی طرح شفقت اندر رکھیا، بیٹا ہی بنا کے رکھیا، پھر انہاں دی شادی کیتی، اور انہاں دی اولاد بھی ہے، حضرت اسامہ بن زید، بڑا مشہور نام ہے اسامہ، ہاں جی۔ تو جس طرح نبی کریم علیہ السلام حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما نو اپنی گودی کے اندر بٹھا دے سی، نال سرکار اسامہ نو بھی بٹھا دے سی، اسامہ نو بھی نال اسی طرح شفقتاً آپ اپنا پوتا بنا کے بٹھا دے سا۔ اس طرح یعنی آپ حضرات نو اس تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات بن جانتے بھئی قدرتی معاملات نے ہو جاندے نے، اسے دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب نو دے دی تھی، بولیے طلاق دے دی تھی۔ جدو طلاق دی تھی نا تو ادھروں عرش تو آرڈر آگے، اے پیارے حبیب اساں تہاڈا نکاح زینب بنت جہش نال کر دیتا ہے۔ زینب دی بھی قسمت
زینب دی قسمت کتنی بلند ہوئی کہ ام المومنین بن گئی، مومنہ دی ماں بن گئی۔ اللہ نے حکم دے دیتا زینب بنت جاہش آپ دے نکاح دے اندر حضور دے دیتی نبی کریم علیہ السلام دے نکاح دے اندر۔ جدو زینب بنت جاہش نبی کریم علیہ السلام دے نکاح دے اندر آئیاں تے معاشرے دے جو بندے تلاش کردے رہندے کہ کوئی نکتہ لبے، ایسی گال شروع کریے کسی دے بارے، کتنی بری بات ہے۔ ایسے لوگاں نے جناب بات پکڑ لئی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے تے کم کی کیتا ہے، بیٹے دی بیوہ دے نال بیٹے دی متعلقہ دے نال نکاح کر لیا، یعنی اپنی بہو دے نال نکاح کر لیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کسی طرح بھی درست نہیں ہے، ہاں اسلام کے اندر بھی درست نہیں ہے۔ تو لوگوں نے جدو ایسا کہنا شروع کیتا، انگلی معاشرہ اٹھا رہا ہے اور شان مصطفیٰ دی طرف اٹھا رہا ہے، تو اس انگلی نو موڑنے واسطے آرڈر خدا بھیج رہا ہے، آرڈر عرش تو آ رہے نے۔ رب العالمین نے اس وقت ارشاد فرمایا، کم عقل کم فہم لوگو، تسی کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے دی بیوی جو متعلقہ ہے اس دن نکاح کر لیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تو آڈے وچوں کسے بالغ مرد دے باپ ہی کوئی نہیں۔ جواب ادھر آیا، تو ہن تو سمجھ آیا کہ آیت کیوں آئی، یہ سارا کچھ جڑو بیان کرنا ضروری سی، پھر تو انہوں آیت دی سمجھ آنی سی کہ رب العالمین نے اپنے نبی دی شان اور عظمت دے انگلی جو اٹھ رہی سی اس انگلی نو پیچھے موڑنے دے واسطے، اس انگلی نو توڑنے دے واسطے فرمایا کیسا تسی عجیب انداز اپنا رہے ہو، کیسی چے مگویاں کر رہے ہو، میرے نبی دا کوئی بیٹا بالغ ہوئے بلوغت تو بعد نکاح کرے پھر طلاق دے تے پھر کہو محمد نے اپنی بہو دے نال نکاح کر لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹے وچوں کسے بالغ مرد دے باپ ہے ہی نہیں، بالغ مرد دے باپ ہے ہی نہیں۔ اے حضور دی اس انداز اجرا اپنے شان بھیجی۔ اچھا اگلی بات ہونے آوے کہ تسی تھک گئے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، حضور قبلہ پیر غلام مجدد صدیقی صاحب۔ تو مطلب نہیں تھکے بھئی، اجے سوچ لو آیت دا اجے آغاز ہی ہویا جی۔ اچھا اگلی بات ہے گزارش کرنا چاہنا ہوں کہ آخر نبی کریم علیہ السلام دی نرینہ اولاد بالغ کیوں نہیں ہوئی؟ بھی حکمت ہے نا، بالغ کیوں نہیں ہوئی؟ اس تو پہلے میں چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام دی اولاد دا کچھ تعارف آپ حضرات نے ہونا چاہیے۔ اسی جناب عاشق بھی ہیں، دیوانے بھی ہیں، نعرے بھی لگانے ہیں، لیکن کوئی پوچھ لوے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے کتنے نے، جواب کو نہیں آندا، جے نام پوچھ لو تو جواب نہیں۔ میں محرم دے اندر ایک اور انداز اپنایا سی، اس لحاظ نال میں کیا حضرت امام حسین دے ماموں کتنے نے؟ سوال تے آسان ہے، جواب بھی، لیکن اس طرف کسی دا دھیان جانا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے ماموں 3 نے۔ کتنے نے؟ 3 ماموں نے۔ سب تو بڑے ماموں حضرت قاسم نے، یعنی حضور دے بیٹے۔ امام حسین دے ماموں کون بنن گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے۔ تو حضور دے سب تو بڑے بیٹے دا نام کی ہے؟ حضرت قاسم۔ دوسرے نمبر تے حضرت عبداللہ، تیسرے نمبر تے حضرت ابراہیم۔ ہن یاد کر لو، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ دے بیٹے نے، باقی ساری حضور دی اولاد سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا دے وچوں حضور دی ساری اولاد ہے۔ کتنے بیٹے حضور دے؟ 3۔ سب تو بڑے بیٹے دا نام؟ نمبر 2، نمبر 3 حضرت ابراہیم۔ سرکار دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ بولیے 4۔ سب تو بڑی بیٹی دا نام ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 تے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 تے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ حضور دیاں شہزادیاں نے 4،
انہاں وچوں لاڈلی شہزادی دا نام سیدہ فاطمہ ہے، لیکن اے نہیں مطلب کہ اسی لاڈلی شہزادی دے دامن دے نال اس قدر وابستہ ہوئیے کہ سرکار دی دوسری بیٹیاں نو اسی بالکل پہچاننے دی کوشش نہ کریے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لہذا حضور دی باقی بیٹیاں دے بارے بھی تعارف ہونا چاہیے ہے کہ حضرات جدو حضور دی بیٹیاں 4 نے تو پھر آپ دے جو سب تو بڑے داماد نے انہاں دا کی نام ہے؟ سب تو بڑے داماد دا نام ہن میں آج 10 کے جانا تے اگلے سال پھر پوچھ بھی لینا ہے. سب تو بڑے حضور علیہ السلام دے داماد دا نام ہے ابو العاص بن ربی. بولیے ابو العاص بن ربی. پھر بولیے اے نہ کوئی ایویں نہیں نام ہے بھی اندھیرے شاہ تے سویرے شاہ. اے نام لئیے تے بندے دے گناہ جھڑ جاندے نے. کی نام ہے؟ ابو العاص بن ربی. ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ. اے حضرت خدیجہ دے بانجے لگ دے نے، یعنی حضرت زینب دے کی لگے؟ ماسی دے پتر، خالہ زاد. ٹھیک ہے، تو سب تو بڑے داماد نے حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدر دی جنگ کے اندر بھی یہ مشرک سن، کافر سن، اور اس دن نبی کریم علیہ السلام نے جو ہار لے کے آئے سن حضرت زینب دی طرفوں کہ میں آزاد ہونا چاہنا، پکڑے گئے نا قیدیاں دے اندر، تے حضرت زینب کو ہار لے کے آئے کہ میں اپنی جان چھڑوانی ہے تے ہار دو. ہار پیش کیتا، حضور علیہ السلام نے دیکھ کے آپ دی اکھاں چشمانے اختر چو آنسو بھی آگے کہ اے ہار ویکھ کے مینوں خدیجہ یاد آئی کہ حضرت خدیجہ نے شادی دے موقع تے جناب زینب نو تحفہ دیتا سی. پھر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اجازت دو تے میں ہار بھی واپس کر دیاں اور ابو العاص نو بھی واپس بھیج دیاں. سب نے دست بسر کی حضور کرم فرماؤ ہار بھی بھیج دو اور ابو العاص نو بھی واپس کر دو. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو العاص میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں، آزادی دے رہا ہوں، لیکن مکے جا کے میری بیٹی زینب نو مدینے روانہ کر دینا، کیونکہ رب دی طرف اعلان آ گیا کہ مشرک اور مسلم دا نکاح ہو سکتا نہیں ہے، نکاح ختم ہو چکا. میری بیٹی مومنہ ہے اور تو کافر ہے، میری بیٹی نو مدینے روانہ کر دینا. انہاں نے وعدہ وفا کیتا، مکہ شریف جا کے سب تو پہلا کام یہی کیتا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نو سوار کر کے مدینہ روانہ کر دیتا. لیکن انہاں دی قسمت کے کچھ عرصے تو بعد دل دے اندر جناب چنگاری ایمان دی اٹھی اور مکہ تو مدینہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، دست اقدس تے ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لیا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب دے نال انہاں دا نکاح بحال کر دیتا. نکاح بحال کر دیتا. انہاں دے ہاں حضور علیہ السلام دا ایک نواسا اور ایک نواسی ہے. نواسے دا نام علی ہے، نواسی دا نام امامہ ہے. ٹھیک ہے، جو علی نے یہ بچپن دے اندر ہی انتقال کر گئے اور امامہ بڑی ہوئیاں نے، بلوغت دی عمر پہنچیاں اور اس تو بعد انہاں دا نکاح ہویا ہے، اور انہاں دا نکاح ہویا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے نال. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دے انتقال تو بعد حضرت سیدہ امامہ دے نال نکاح، بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی سی حضرت علی نو کہ میرے انتقال تو بعد میری بھانجی امامہ نال نکاح کرنا. سمجھ آ رہی گل کہ نہیں؟ یہ ہے تعارف حضور علیہ السلام دی سب تو بڑی شہزادی اور انہوں دے خامن دا، انہوں دے بچیاں دا. اور دوسرے نمبر تے سیدہ رقیہ، تیسرے نمبر تے سیدہ ام کلثوم، دونوں دا نکاح یہ کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے نال ہویا. سیدہ رقیہ دا ایک بیٹا ہویا، عبداللہ نام ہے، بچپن دے اندر ہی انتقال کر گئے. اور چوتھی شہزادی نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سارے لوگ جان دے انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مقام سب دے سامنے ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ انہاں دے شوہر نامدار نے. سیدنا امام حسن سب تو بڑے شہزادے، سیدنا امام حسین دوسرے نمبر تے، سیدنا محسن تیسرے نمبر تے. بیٹیاں بھی جو سیدہ زینب سب تو بڑی، اور دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ ہے حضور دی اولاد دا تعارف. ہن تسی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ بات ہے چھیڑی سی کہ بھئی آخر نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے عمر بلوغت نو کیوں نہیں پہنچے؟ حضرات وجہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بالغ ہوندے نے، میری طرف توجہ رکھو، حضور دے بیٹے بالغ ہوندے نے، بلوغت دی عمر پاندے نے، اور آپ دے بیٹیاں نو نبوت نہیں ملدی، آپ دے بیٹیاں نو نبوت نہیں ملدی، تے اے شان مصطفیٰ دے خلاف ہے.
شان مصطفیٰ دے اس واسطے کہ گزشتہ جو انبیاء گزرے نے انہوں دے اندر ایسے نبی نے کہ نبی خود بھی نبی ہے اور انہوں نے بیٹا بھی مثال دے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے لو خود نبی نے اور بیٹا اسحاق بھی اسماعیل علیہ السلام بھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام دا بیٹا یعقوب علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام دا بیٹا حضرت یوسف بھی یعنی لگاتار نبوت آ رہی ہے خاندان دے اندر مطلب گزشتہ نبیاں دے اندر نبیاں دے بیٹے بالغ ہوئے تھے انہوں نے نبوت بھی ملی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے اگر جوان ہوندے نے بلوغت دی عمر پاندے نے اور انہاں نو نبوت نہیں ملدی اور انہاں تو پہلے والے نبیاں دے بیٹے نو نبوت ملدی ہے تے حضور دی شان دے مطابق نہیں ہے اور حضرات اگر نبوت ملدی ہے بڑے ہون تو بعد تے ختم نبوت وچ فرق آندا ہے ختم نبوت وچ فرق آندا ہے لہذا اے تسی ہن دیکھو کہ اے جڑے قادیانی اور مرزائی خبیث قسم دے لوگ اے نبی بنا کے لگے پھردے نے انہاں نوں پوچھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اس قدر خیال رکھیا کہ حضور دے بیٹے بالغ نہیں کر رہے رب کہ میرے نبی دے بیٹے بالغ ہو جان تے اے اگر بالغ ہوندے تے نبوت دینا انہاں نوں ضروری ہے ضروری ہے جیسا کہ حضور نے حضرت ابراہیم دے انتقال تے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم اگر بڑا جوان ہوندا تے نبی صدیق ہوندا کانا نبیًا صدیقا نبی صدیق بندا مطلب کہ حضور دے بیٹے اگر بالغ ہوندے نے تے نبوت ملدی ہے اور انہوں نے بلوغت دی عمر تک نہیں پہنچایا جا رہا کیونکہ حضور خاتم النبیین نے آپ آخری نبی نے اس واسطے آپ دے بیٹے نو بلوغت دی عمر تک نہیں پہنچایا جا رہا حضرات ختم نبوت دا اتنا خیال رکھیا گیا کہ حضور دے بیٹے بھی بالغ نہیں کیتے جا رہے تے بعد وچ کون جناب نبی ہو سکتا ہے سمجھے کہ نہیں سمجھے بہرحال اے ہے حکمت اس کے اندر رب نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں حضرات گرامی قدر اجرا لاکن ہوندہ ہے یہ پچھلی بات نو ختم کرنے واسطے آندہ ہے پیچھے آ رہا ہے بیٹے کوئی نہیں آگے آ رہا ہے اللہ دے رسول نے یہ موافقت اور مطابقت کیسے کرو گے جی اگر ہوندہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے ہاں لیکن بالغ بیٹیوں کے باپ ہیں مطلب جڑی نفی ہو رہی سی ہو گیا آگے اس بات کے اندر تبدیل ہو گئی لیکن پیچھے آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں آگے فرمایا اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کے اس اندر بہت بڑی زبردست قسم کی بات چھپی ہوئی ہے اور بات چھپی ہوئی ہے فرمایا مت سمجھنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نسبی لحاظ سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو میرے نبی کی روحانی لحاظ سے بھی اولاد نہیں ہے اے مت سمجھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نسبی لحاظ سے تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں تو سنو غور نال سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے کثیر افراد کے باپ ہیں اس واسطے کہ رسول اپنی امت دا باپ ہوندہ ہے رسول اپنی امت دا حضور اساں سب دے روحانی باپ نے اس واسطے حضور دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں نے تو رب نے فرمایا اگر نسبی لحاظ نال میرے نبی دی اولاد بلوغت تک نہیں پہنچی تو روحانی لحاظ نال میں اپنے محبوب دی امت یعنی مردانوں آپ دی امتی مردان دی اتنی کثرت کر دیتی ہے کہ اس کثرت دے قریب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اور وہ کتنی کثرت ہے خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سمیت 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبران دیاں امتان دیاں صفحہ بڑھن گیا کی بڑھن گیا اور وہ ٹوٹل صفحہ ہون گیا 120 کتنی صفحہ ہون گیا 120 بھئی 120 ہے ڈیلرے تک دی صفحہ دا نام نہیں ہے وہ 120 جڑی ہے وہ تا حد نگاہ بھی اس تو بھی اگے ہو سکتی ہے کتنی ٹوٹل صفحہ بڑھن گیا 120 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بارے رب نے فرمایا لیکن رسول اللہ ہے میرے نبی وہ باپ ہیں جن کی اولاد کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹل تمام انبیاء دی امتاں دیا صفحہ میری امت سمیت 120 نے اور انہاں وچوں میری امت دیا صفحہ 80 نے
میری امت دیا صفا بھئی دوسری طرف 5-7 نبیاں دی بات نہیں ہو رہی جے، پہلے غور کرو کنے نبیاں دی نے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دی امتاں دیاں صفا 40 نے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دیاں امتاں دیاں صفا 40 نے، اور میرے توڑے نبی دی اکیلے نبی دی امت دیاں صفا 80 نے۔ لہذا فرمایا میرے نبی دی بڑی اولاد ہے، میرے نبی دی۔ پھر اگے پھر ایک مغالطہ آ رہا سی کہ اولاد ہے تو کیا اس اولاد دے وچوں کوئی نبی بھی بنے گا؟ کیا ابو بکر صدیق نبی بن جائے گا؟ کیا حضرت علی نبی، حضرت عمر نبی بن جائے گا؟ فرمایا نہیں، خاتم النبیین، اولاد کثیر ہے لیکن میرا نبی خاتم النبیین ہے، حضور آخری نبی نے، حضور آخری نبی نے، حضور آخری نبی نے۔ ایتھوں ہن موضوع ہونا سٹارٹ، شاہ جی تقریر ایتھوں شروع ہونی ہو، اینا کو پوچھ لو یہ ہمت ہے وے تے شروع کر لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان اولیاء، فیضان اولیاء، صاحبزادہ پیر غلام مجدد صدیقی صاحب۔ بھئی تقریر ختم ہو رہی ہے، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ خاتم النبیین تے گفتگو ویسے علماء جانتے ہیں کہ دیتے گفتگو کرنے واسطے گھنٹے چاہیے دے، لیکن آپ حضرات کا خیال بھی چاہیے دے کہ لنگر بھی ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تسی جس طرح گرم ہو اسی طرح لنگر بھی گرم ہونا چاہیے۔ بہرحال خاتم النبیین دا ترجمہ سی کرنے حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی۔ ادھروں پھر ایک بندہ بول پیندا جاہل جا، وہ کہندا جی خاتم دا معنی مہر ہوندا ہے، خاتم دا معنی جس طرح کہ پہلے سپارے جب آپ نے خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، تو کہندے خاتم دا معنی تے مہر ہے، لہذا حضور جو آخری نبی ترجمہ نہیں بندا، حضور دے کول نبوت دی مہر ہے، حضور دو کول کی ہے نبوت دی مہر ہے۔ حضرات یہ بس واضح کر کے بس 2-4 منٹوں کے اندر بات ختم ہو رہی ہے۔ حضرات بات ممکن ہے آپ حضرات نو سمجھ نہ آئے، لیکن کدی کوئی سوال کرے تو کم از کم اتنا تو پتہ ہوئے گا کہ ساڈے کسے جواب دینے والے کو جواب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کئی گلاں بیان کرنے کا مقصد ہے نہیں ہوندا کہ تانوں سمجھ آ جاوے، بلکہ یہ ہوندا کہ تواڈے ذہن چوں گزری ہوئی ہوے، کدے چھڑے تے پتہ ہوئے بھی ساڈیاں نوں اس گل دا پتہ ہے۔ حضرات وہ کہندے بھی ایتھے خاتم النبیین دا معنی نبیوں کی مہر، حضرات علماء نے فرمایا نہیں، نبیوں کی مہر نہیں ہے اس جگہ تے، ہاں مہر دا ترجمہ ہے لیکن اس جگہ تے مہر ترجمہ نہیں ہے۔ جس جگہ تے لفظ خاتم جڑا ہے اس دی نسبت کسے گروہ کسے جماعت دی طرف ہوئے، اتھے ترجمہ مہر والا نہیں ہوندا۔ انہوں نے مثال دے کے آکھیا کہ جدوں اسی ایک مہاجر ہجرت کر رہے ہونا تو جڑا آخر تے ہجرت کرے گا اس نو کہندے ہیں خاتم المہاجرین، خاتم المہاجرین۔ تے ایدہ ہن ترجمہ اسی قطعا نہیں کر سکتے کہ مہاجران دی مہرہ لان والا، بلکہ کی ترجمہ کریں گے؟ آخری مہاجر، کی کہیں گے؟ آخری۔ اسی طرح خاتم القوم، ایک قوم سی ان جناب قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، ایک بندہ ہونا جو رہ گیا انہوں کی کہیں گے خاتم القوم، یعنی قوم دا ایک قوم دا آخری۔ گل سمجھ آئی تھوڑی جی کہ نہیں؟ جس وقت لفظ خاتم گروہ دی طرف جماعت دی طرف مضاف ہوئے گا، اس دی اضافت گروہ دی طرف ہوئے گی، اس وقت اس دا ترجمہ مہر نہیں کر سکتے، اس وقت اس دا ترجمہ ہوندہ ہے آخری۔ لہذا ادھر دیکھو خاتم مضاف کس طرف ہو رہا ہے؟ النبیین، جماعت ہے کہ نہیں؟ گروہ ہے کہ نہیں؟ لہذا لفظ خاتم گروہ دی طرف جماعت دی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس دی نسبت ہو رہی ہے، تو پتہ چلیا اس جگہ تے خاتم دا معنی مہر نہیں کر سکتے، خاتم دا معنی ہے آخری نبی، خاتم دا معنی ہے آخری نبی۔ اور اگر کہہ لو مہر ہے تو اسی ضد کرنے والے تو لوگ ہے نہیں، تھوڑی دیر واسطے مان لو ترجمہ مہر ہو سکتا نہیں، لیکن تھوڑی دیر واسطے مان لو کہ مہر ہی ہے۔ حضرات مہر کتنے لائی جاندی ہے؟ شروع وچ جا کے کسی کو لواؤ نا مہر، بھی شروع وچ مہر لا دو جی، جڑا مضمون لکھے وہ شروع تے درمیان وچ لا دو، نہیں آخر تے مہر لگے گی۔ مہر کتنے لگے گی؟ لہذا حضور آخری نبی نے۔
حضور آخری نبی نے اللہ کریم بزمن قبول فرمائے. تھوڑے جا ذکر اور اس تو بعد دعا اور